صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا. پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ صبح، دوپہر اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور مستقل ماشاءاللہ ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ جن کا ذکر کر کے دراصل ہم اپنے لیے رفعت تلاش کر رہے ہیں. حضور غوث العظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، امام النقا، تاج الاصفیاء، کتب ربانی، شہباز لامکانی، رہبر شریعت و طریقت، ناصر سنت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کتب الاقطاب، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین، ایک ایسی ہستی ہیں کہ میں جب بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ یقین مانیے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ادب کا معاملہ ہے. ناظرین، بہت ادب کی منزلیں ہیں. ظاہر ہے جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارتیں دی گئی ہوں، اور دینے والے کوئی اور نہ ہو ناظرین بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کی تشریف آوری سے پہلے اولیاء کرام نے ان کی آمد کی بشارتیں دی ہوں ناظرین، اور ان کی آمد کے بعد اولیاء کرام ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہوں ادب کے ساتھ. ناظرین، تو سوچیے ان کا مقام کیا ہوگا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اسی طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نائب رسول فی الہند، خواجہ خواجگان، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں. آپ عدل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں. آپ حیا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں. اور آپ جود و سخا میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقطاب کے زمانے کے کتب اور شہباز لامکاں میں بے کسوں پر مہربان اور شفیع المذنبین کے نائب ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ناظرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است.
اسی طرح سے ناظرین حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ طریقت ہیں اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے، اور من جانب اللہ آپ کو تصرف و کرامتوں کا ہمیشہ اختیار رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفیہ کے باغ میں سرو کی مانند ہیں اور مجلد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اسی واسطے محبوب سبحانی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ یقین کی دلیل ہیں اور یقیناً دین کے اکابرین رہنما کے رہنما ہیں، یعنی رہنماؤں کے رہنما ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور بڑا خوبصورت سا قول ملتا ہے جو کہ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب پوری دنیا میں علماء، فقہا، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اطناف سے چل کر آتی ہے اور آپ کی مجلس میں یعنی زندگی بھر رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، حدیث لیتے ہیں، سماع کرتے ہیں اور پھر دور دراز تک علم کا فیض پہنچتا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا کہ آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھیں کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی اتنی کرامات اس مقام تک نہیں پہنچی ہیں۔ بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ علامہ ابن تیمیہ کا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کتب العارفین ہیں، یعنی سارے عارفوں کے اولیاء کے کتب ہیں۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں اپنے مہمانان سے اور پوچھتے ہیں صاحب آج کے بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کی ذات کو تسلیم کرنا، کجا اس کے کہ جب آپ اسی یوں سمجھ لیجئے کہ راستے کے مسافر ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی یہ ہم سے بڑے ہیں۔ آج ذرا علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے اہل طریقت کس انداز سے دیکھتے تھے۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت اور انتہائی مدلل بلکہ بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب، اور آخری شخصیت ممتاز اسکالر، تصوف پہ بہت گہری نظر ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور مدلل گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور انشاءاللہ آخر میں منقبت غوث العظم پیش کریں گے ملک کے معروف شناخواں جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بڑا کیٹیگوریکل میں پہلے تو چونکہ تمہید میں بات نکل آئی تو اس میں ذرا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک شعبے میں رہتے ہوئے اس شعبے کی شخصیت کو تسلیم کرنا، مثال کے طور پہ کہ اہل طریقت اہل معرفت ہیں، اب ان اہل معرفت میں کوئی شخصیت ایسی کہ جن کو یہ کہا جائے کہ یہ سر کا تاج ہے، یا یوں کہیے کہ تاج میں نگے میں نگینے کی طرح ہیں، یہ کہنا، یہ تسلیم کرنا اور دل سے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اہل طریقت نے مستقل بنیادوں پر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منزلت ہے اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ سر تسلیم خم کیا ہے۔ جناب والا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بجا فرمایا جو معاصرت ہوتی ہے، ہم عصر ہونا، یہ بھی منافرت کا باعث ہوتی ہے، لیکن جس شخص نے اپنا دل اور اپنی عقل قرآن کے سپرد کر دی ہو وہ کبھی بھی اس طرح کی منافرت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید نے ہمیں جو راہ دکھائی ہے اس میں اس طرح کی تمام وہ علامات ان کا خاتمہ کیا گیا۔ واہ واہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین اور بندگان خاص کی روشن اور دلکش سیرت اور اوصاف کا خود ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اوصاف خود بیان کر رہا ہے تو بندے کیوں نہ کریں گے؟ بندے جب پڑھیں گے کہ وہ مالک ہو کر اپنے بندوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو ہم اس مالک کی اطاعت کرتے ہوئے اس بندوں کی، ان کے بندوں کی عظمت کو کیوں نہ تسلیم کریں؟ قرآن مجید میں آپ غور کریں 100 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی تعریف کی ہے۔
12 مقامات پر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. 12 مقامات پر. لفظ ولی اور اولیاء تقریباً 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. یہ وہ خاص الفاظ ہیں, خاص پیٹرن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی عظمت اور ان کے وجود پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان کو سمیٹا. اور اس میں کیا مطلب ان کی کیا یوں سمجھ لیجیے خصوصیات بیان کی؟ میں آپ بتاتا ہوں. اگر ہم قرآن مجید کا ایک مقام دیکھیں, سورہ فرقان ہے, اس کی آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک اللہ تعالیٰ نے ساری آیات میں اولیاء کی ہی سیرت بیان کی. اب میں دیکھیں, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ مالک فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ زمین پر بڑے عجز و نیاز اور وقار اور نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ان کی چال ڈھال میں کوئی تکبر اور رونت نہیں ہوتی. اچھا, اس میں بڑا کتنا خوبصورت لگتا ہے نا یہ ورڈ, میرے بندے ہیں. اللہ اون فرماتا ہے میرے بندے ہیں. عباد الرحمن, رحمان کے بندے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے مباحثہ کرنے کی کوشش کریں, ان کے گلے پڑ جائیں, تو وہ ان کے ساتھ بحث میں مشغول نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سلام کہہ کر اپنی راہ لے لیتے. قالوا سلام, یعنی وہ جھگڑے میں نہیں پڑتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان بندوں کی راتیں اپنی جبینیں اللہ کے حضور جھکائے یا قیام میں بسر ہوتی. اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں شب بھر. اسی آیت کے پیٹرن میں آپ حضور غوث الاعظم کو دیکھیں. میں نے اس حجرہ پر نور کی زیارت کی ہے جہاں حضور غوث الاعظم نے 15 سال تک روزانہ رات کو 2 نفلوں کے اندر پورا قرآن پڑھا. ماشاءاللہ. اچھا, آپ خود تشریف لے گئے وہاں؟ حضور غوث الاعظم کے مزار اقدس کے بالکل ساتھ ہی وہ جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہ حجرہ پر نور موجود ہے. وہاں تو کیفیات اور انوار ہی کچھ اور ہے. اللہ, جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کسی اور جہان میں آ گئے. اللہ, اس کائنات سے آپ باہر نکل گئے. ایسے انوار اور تسکین سے لبریز کیفیات ہیں. اللہ. تو 15 سال 15 برس روزانہ ایک قرآن, اور وہ بھی نوافل میں, اور وہ بھی 2 نفل میں. اسی طرح حضور غوث الاعظم نے 40 سال تک روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اللہ. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ٹھیک. یوں ہی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. اور وہ بندے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف میں ایک نمایاں بات ذکر کی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے مقرب ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بے نیاز نہیں ہو جاتے. اللہ. وہ عبادات کے باوجود اپنے رب کے خوف اور ڈر سے کانپتے ہیں اور اس کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنے غضب کا شکار نہ کرنا. لہٰذا اللہ کا ولی کبھی بندے کو قبر اور جہنم کے خوف سے بے نیاز نہیں کرتا. حضور غوث الاعظم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس دنیا سے ایمان پر گیا تو وہ دن عبد القادر کے لیے عید کا دن ہو. اللہ اکبر. اب یہاں میں قطع کلام کی معذرت اور بات آگے بڑھاتے, اتنا بڑا جملہ, یعنی اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا مقام, اور اس کے باوجود بھی یہ عالم عاجزی اور انکساری کا اور خوف کا. مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ جو مختلف سلاسل طریقت کے اکابرین ہیں, ظاہر ہے میں نے جیسے ابتدا میں کہا نا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو تسلیم کرنا, لیکن وہی بات ہے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو مقام اسی وقت ملتا ہے نا, پھر تو اس کے بعد تسلیم ہی کرنا ہے. لیکن حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ستاروں نے, یوں تصوف کی کہکشاں کے ستاروں نے جو تصوف کے چاند کو دیکھا وہ ہمیشہ سر اٹھا کر دیکھا. تو کیسے دیکھا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, ماننا.
اصل میں اب دیکھیے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے پاک ہو. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ولی بن نہیں سکتا. جب دل ہی اتنا مصفہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی دوسرے ولی کے کمالات اور فضائل کو ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ولایت کی مہر نہ لگے. اللہ، یعنی مہر غوث اعظم کے بعد ولایت کے ابھی دروازے سے داخل ہوگا، اس کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. مثلا یہ سلسلہ چلا حضرت سرکار مولا پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ مخزن ہیں ولایت کے. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ ولایت کا مرکز ہیں، اور پھر آپ کی اولاد میں جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں وہ سارے کے سارے ولایت عطا کرنے والے. اب ان سے لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک تو یہ سلسلہ آیا ایسے. اب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے بعد حضرت امام مہدی تک اب جو بھی ولی آئے گا وہ تب تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور غوث پاک اپنی مہر نہ لگائیں. اچھا، رہ گئی بات ماننے کی. اس کی اب دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماننے والے کیونکہ دل کے اتنے صاف ہیں، آنکھیں ان کی اتنی روشن ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا، حضور غوث پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے. مثلا سلسلہ رفاعیہ کے جو بہت بڑے جو بزرگ ہیں اور سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدین کے ساتھ مصر کا سفر کر رہے تھے تو اچانک گردن جھکا دی اور کہا لا بل علی راسی و عینی. مرید سارے حیران ہوئے کہ حضور یہ کیا کلام ہے. چلتے چلتے اچانک آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر، اس وقت بغداد کے منبر پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اپروچ ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں محو عبادت تھے جب حضور غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا. تو آپ کا اعلان اللہ نے ہر اپنے ولی تک پہنچایا. اور جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ اعلان سنا تو آپ نے بھی فوراً اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ صرف گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اور پھر جب حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بغداد، آپ یہ عراق مجھے عطا فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے احمد رفاعی کو دے دیا ہے، تمہیں ہند کی ولایت بخشتا ہوں. یعنی ڈیوٹیاں وہاں سے لگتی ہیں. اب مزے کی بات ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اللہ عطا کرے گا تو ان قریب اللہ نے عطا کر دی. بے شک، کیسی بات. آپ دیکھیے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا لقب تاج العارفین ابو الوفا جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھنے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ کے سینے سے نور کی کرنیں نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ آنکھوں والے لوگ ہیں، کہتے ہیں نور کی کرنیں نکلتی دیکھ رہا ہوں جن سے مشرق و مغرب روشن ہے. اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ولایت کے شاہ سوار ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کے پرندے اپنے اپنے دور میں چہچہائے اور خاموش ہو گئے. اے عبد القادر تمہارا پرندہ قیامت تک توحید و معرفت کے نغمے گاتا رہے گا. یہ کس کا چہچہانا کبھی روک نہیں سکتا. کیا بات ہے، کبھی اس کا چہچہانا نہیں رک سکتا. اسی لیے حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں نا فلت شموس الاولین و شمسنا آبادن علی الافق الاولی لا تغرب، کہ مجھ سے پہلے جو اولیاء ہیں ان کے سورج طلوع ہوئے اور ڈوب گئے، اور میرا سورج افق پر ہمیشہ چمکتا رہے گا، وہ کبھی غروب نہیں ہوگا. یہ اللہ کریم نے ایسی آپ کو شان عطا. کیا بات، کیا بات ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے یہ آسمان ولایت کے چاند کی اور آسمان ولایت کے مہتاب کی اور آفتاب کی بات ہو رہی ہے. اس میں میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا حصہ اس طرح سے ڈالیں کہ ایک بات جو میں نے بشارتوں کی بات ابتدا میں کی تھی کہ ایک تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بذات خود بشارت دینا ان کے والد گرامی کو، پھر مختلف مشائخ عظام نے باقاعدہ جو ہے وہ عجم کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ یہاں سے جو شخصیت اٹھنے والی ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ کلام کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ صاحب ایسا نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم غوث الاعظم سے اتنا پیار کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. تفریح الخاطر کے مؤلف حضرت شیخ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت غوث پاک کے زمانے تک اکثر مشائخ نے آپ کی آمد کی خبر سنائی، اور اس میں بڑے بڑے مشائخ کے نام ہیں. مثال کے طور پر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم کشف میں آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھا تو برسر منبر آپ نے اعلان فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہوں گے جن کا لقب محی الدین ہوگا اور ان کا اسم گرامی عبد القادر ہوگا، اور ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ فرمائیں قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اللہ۔ اسی طرح شیخ عقیل منجبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ موجودہ زمانے کا کتب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موجودہ زمانے کا کتب اس وقت مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ۔ اور پھر عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کتب زمانہ عراق میں ہوگا اور اس کی جو کرامات ہیں اہل دنیا پر ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ کہے گا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل۔ اچھا، کتنا بڑا دعویٰ ہے نا یہ؟ جی ہاں، اور اس دعوے نے دلیل بھی پیدا کی۔ جی جی، واہ۔ تو یہ آپ کی ولادت سے قبل ہے۔ اس پہ اگر تحقیق کی جائے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے ان اولیاء کے اقوال پر جو آپ کی ولادت سے قبل آپ کی بشارات دیتے چلے آئے۔ اس کے بعد آپ کے معاصرین ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، اور آپ کے عہد کے ناقدین تصوف بھی ہیں جنہوں نے آپ کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کے تلامذہ میں سے ایک بزرگ ہیں ابو خشاب نحوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدرسے میں نحو پڑھتے تھے، تو ایک دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس رہو ہم تمہیں سیبویہ بنا دیں گے۔ وہ گرامیرین تھے، عربک لینگویج کے بہت بڑے سیبویہ۔ تو وہ ٹھہرے ابو خشاب نحوی، وہ کہتے ہیں کہ 1 برس سے بھی کم مدت میں آپ کے تصرف سے مجھے علوم نقلیہ اور عقلیہ حاصل ہو گئے اور نحو میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ ساری زندگی پھر وہ چیزیں مجھے نصیب نہیں ہوئیں۔ آئے ہائے ہائے۔ اور پھر آگے چلتے جائیں تو آپ کا فیضان جو ہے دیگر سلاسل کے اکابرین تک بھی پہنچا۔ اس میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ کہ جب حضرت امیر کلال کے وہ مرید ہوئے رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس میں ذات کی مشق کرتے تھے۔ جی، یہ سالک کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ جی، تو اچھا، یہ آسان الفاظ میں لوگوں کو بتائیں تاکہ سننے والے آپ کے ناظرین ہیں ان کو سمجھ آئے بات۔ یہاں قلب پر اللہ تعالیٰ کے اسم کو نقش کرنا اور قلب کو ذاکر بنانے کے لیے مراقبہ کرنا اور یکسوئی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تو اس میں دنیا میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے انتشار توجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جنگل کا راستہ لیا کہ میں تنہائی میں جا کے ذکر کرتا ہوں تاکہ کنسنٹریشن آف مائنڈ زیادہ نصیب ہو۔ تو وہاں جب چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کو عالم رویا میں ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے استمداد کرو، وہ تمہاری مشکل آسان کریں گے اور اس میں ذات کو تمہارے قلب پر نقش کر دیں گے۔ تو اس طریقے کے مطابق جب آپ نے استغاثہ کیا حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں، تو آپ تشریف لائے خواب میں، اور آپ نے اس میں ذات القاء کیا، اور آپ کے سینے کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی روحانی قوت کے ساتھ اس میں ذات کا نقش آپ کے قلب پر جما دیا۔ تو پھر حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ ظاہر اور باطن اس میں ذات کے ذکر سے معمور ہو گیا، میں جس چیز کی طرف دیکھتا مجھے اللہ ہی لکھا ہوا نظر آتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات شریف میں دیکھیں خراج عقیدت، خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے ایک مکتوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوں، اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو ان کا شعر بھی ہے نا حضرت غوث پاک کا، وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اللہ اللہ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں بدر کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی شاعری میں خراج عقیدت پیش کیا نا، 2-3 ابیات ہیں ان کے۔ ایک تو بغداد کی مدح میں ہے، بے بغداد دی کیا نشانی، اونچیاں لمیاں چیراں ہوں، کیا بات، چیراں مینار ہیں، مساجد ہیں۔ اور حضرت غوث پاک کہ وجود مسعود کی وجہ سے جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ بے بغداد دی کیا نشانی،
اچیاں لمیاں چیراں ہوں تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس معرفت کے اور سلوک کے راستے میں میں اس طرح پامال ہو چکا ہوں کہ جیسے درزی کی لیریں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح میرا تن من پرزے پرزے ہے کہ مجھے عشق الہی کی دولت نصیب ہو جائے، میں بےتاب ہوں۔ تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہوں۔ وہاں سے فیض کا دریا جاری ہوگا تو میری پیاس بجھے گی، میرا باطن سیراب ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آپ کو لے کر، بلکہ ہم سب چلتے ہیں نا، آپ کو کیا لے کے، ہم سب مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی واپس آئیں گے ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ ایک لشکر ہے ناظرین جو بیت المقدس کو فتح کرتا ہے، اور جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پر فتح ہوتا ہے۔ اب اس لشکر سے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا درود پاک کے وقفے کے بعد۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آج ظاہر ہے دل کھولتا ہے جب ہم بیت المقدس کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں ناظرین۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو صورتحال ہے اور جس انداز سے اس پاک سرزمین کے اوپر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہم بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ناظرین کچھ نہیں ہیں، ہم بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے، بس صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کوئی ہمیں غیب سے ایسی امداد مل جائے کہ ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کا جوبن ہم دیکھ سکیں۔ لیکن ناظرین ایک وقت ایسا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، لشکر کشی باقاعدہ کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس فوج میں جو اس کی آرمی تھی، اس آرمی کے اندر آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے، جو مجاہدین تھے ناظرین، ان کا تعلق کہیں اور سے نہیں تھا بلکہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے سے تھا۔ یعنی وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے سے فارغ التحصیل طلباء تھے، جو صرف طلباء نہیں تھے، جو صرف روحانی سفر نہیں کر رہے تھے، جو صرف علمی سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کو ایک مجاہد بنا کر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں داخلہ کروایا، اور پھر اس کے بعد جا کر ناظرین بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ اور صرف حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء نہیں تھے بلکہ اس میں امام غزالی علیہ رحمہ کے مدرسہ نظامیہ کے طلباء بھی شامل تھے کہ جنہوں نے مل کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور جو چیف ایڈوائزر ناظرین، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے جو چیف ایڈوائزر تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بھی تھے، طالب علم بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ بنیادی طور پہ چیف ایڈوائزر تھے اور تمام تر معاملات کو دیکھتے تھے۔ تو بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ناظرین کہ جو نگاہ ولی ہوتی ہے نا، بڑی کمال ہوتی ہے۔ بیت المقدس کی فتح تو سب کو پتہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار تو سب کو پتہ ہے، لیکن اصل حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ولی کی نگاہ تھی،
وہ طاقت تھی روحانی طور پہ جو حضور غوث الاعظم کی تھی، جو پیچھے کام کر رہی تھی، کہ جس نے بیت المقدس کی فتح میں ایک بہت بڑا بلکہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ آئیے صاحب وہیں سے کنیکٹیوٹی جوڑتے ہیں مفتی صاحب، اور بات چونکہ قرآن کی آپ فرما رہے تھے، غوث اعظم کی شان ظاہر ہے جو بیان کرنے کے حوالے سے جو مشائخ جہاں کے جو کردار ہے یا ان کا جو ارشادات ہیں وہ کیا ہے بنیادی طور پہ، اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ریلیونس ہے میں چاہتا ہوں اس واقعے پہ بھی آپ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں کہ ایک تو ارشادات مشائخ عظام کے، لیکن ساتھ ساتھ جو مختلف فتوحات ہمیں دنیا بھر میں نظر آتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو بیت المقدس کی بات ہے اس میں بہت بڑا کردار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جی حضور غوث الاعظم کیونکہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، اور آپ نے صرف لوگوں کی عملی اعتبار سے ہی تبدیلی نہ کی، بلکہ آپ نے سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور مسلمانوں کے عالم اسلام میں کردار کے اعتبار سے بھی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ تھی یہ جن ابن قدامہ حنبلی جب حضور غوث الاعظم کی خدمت میں آئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک 91 برس میں داخل ہو چکی تھی، جو حضور غوث الاعظم کی ظاہری حیات کا آخری سال تھا۔ تو ابن قدامہ حنبلی نے تربیت پائی صرف 1 سال، پھر وہ چیف آرگنائزر بنے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فورس کے، اور اس میں نصف سے زیادہ حضور غوث الاعظم کے براہ راست تربیت یافتہ تلامذہ تھے جو فوج کا حصہ تھے۔ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سے ہم نے صرف تصوف اور روحانیت نہیں بلکہ ہر علم پڑھا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو 1 سال غوث الاعظم کی بارگاہ میں گزارا، یہ میری زندگی کے تمام سال ایک طرف اور یہ 1 سال ایک طرف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارا اور تربیت کے انوار حاصل کیے۔ ایک بزرگ ہے شیخ علی بن ابو العباس، یہ حضور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی اپنی ذات میں ایک ولی تھے اور بہت مقرب تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے۔ فرماتے ہیں میں حضور غوث الاعظم کے مدرسہ میں بیٹھا ہوں اور مجلس لگی ہے تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، میں نے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں، امامہ ہے، امامے کے اوپر چادر ہے، کسی کے امامے کے اوپر 2 چادریں ہیں، کسی کے امامے کے اوپر 3 چادریں، خواب میں دیکھا۔ تو کہتے میں نے صرف ایک ہستی تھی جن کے امامے کے اوپر 3 چادریں دیکھی، اور وہ حضور غوث الاعظم تھے۔ اللہ! اب میں خواب میں ہی سوچ رہا ہوں کہ باقی کے سروں پر 1 یا 2 ہیں، غوث الاعظم کے سر پر 3 چادریں کیوں ہیں؟ جی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو سامنے غوث الاعظم کھڑے ہوئے تھے، فرمانے لگے وہ جو 3 چادریں دیکھی ہیں نا، ان میں سے ایک چادر شریعت کی ہے، دوسری حقیقت کی ہے، اور تیسری عظمت کی ہے۔ اللہ! شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ بغداد میں تشریف فرما غوث الاعظم وہ ہیں کہ تمام اولیاء، اوتاد، ابدال، اقطاب سب کے سب آپ کے زیر نگین اور زیر فرمان اور تابع فرمان۔ اور میں بات سنا دوں، آپ نے آغاز کلام میں ازبکستان کے بزرگ حضرت شاہ نقشبند شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اور خواجہ اجمیر کے اشعار پڑھے ہیں، میں افغانستان سے بھی اشعار پڑھ دوں تاکہ یہ بیچ میں جو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا یہ سمٹ جائے۔ کیا بات ہے! غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت تو ظاہر ہے پورے خطے میں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں گویم ز کمال تو چے غوث الثقلین، محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، اللہ کہ اے غوث الثقلین آپ کی عظمت و شان پہ میں کیا بولوں؟ مولانا جامی کہہ رہے ہیں میں کیا بات کروں، آپ تو خدا کے محبوب ہیں، اللہ آپ ابن حسن اور آل حسین ہیں، اللہ۔ اسی طرح ہندوستان سے ہی حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری اور چشتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، صابر کلیر شریف جی، من آمدم ببیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، اللہ کہ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سلطان عاشقاں ہیں، اللہ اور آپ کی ذات اہل عشق کا قبلہ ہے۔
یہ آپ نے فرمایا۔ اسی طرح دو میں حوالے ضرور کوڈ کرنا چاہوں گا، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو تمام مکاتب فکر بڑے معزز محترم مکرم ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں خدا وندہ بحق شاہ جیلاں محی الدین غوث و قطب دوران۔ یا فرمایا اسی طرح حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور دیکھیں کس طرح بڑے بڑے نامور اولیاء نے غوث العظم کے حضور عجز کا اظہار کیا، کہنے لگے یا قطب ماں، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ اب اگلا مصرع سنیے، بندہ درماندام، بندہ درماندام جز تو نہ دارم دستگی۔ حضور میں تو بڑا عاجز بے کس ہوں، آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ لیں، مجھے سنبھال لیں۔ اور آخر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کر کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ فوائد الفوائد میں ہے کہ حضور غوث حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں حضور غوث العظم کی شان پر تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابدال میں سے اولیاء تھے، وہ روحانی پرواز کر رہے تھے۔ پرواز کرتے کرتے وہ بغداد میں آئے تو حضور غوث العظم کی خانقاہ کے اوپر سے گزرنے لگ پڑے۔ اتفاق ایسا تھا تو یا انہوں نے دھیان نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی، تو وہ خانقاہ غوثیہ کے اوپر سے گزرنے لگے تو نیچے غوث الثقلین بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ عین اوپر آتے اس سے پہلے ہی وہ دھڑام سے غوث العظم کے خانقاہ کے صحن میں آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا سامنے غوث الثقلین بیٹھے، اور یہ وجہ تھی ہمارے گرنے کی، ہماری پرواز کے رکنے کی، کہ غوث الثقلین کے اوپر سے گزرنے لگے، بے ادبی ہو سکتی۔ تو انہوں نے پھر حضور غوث الثقلین سے وہاں معافی طلب کی، ان کا جو روحانی مقام تھا وہ فوراً سلب ہو چکا تھا محض اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر سے گزرنے لگے۔ غوث الثقلین نے ان پر کمال شفقت فرمائی اور انہیں ان کے روحانی مدارج واپس عطا فرمائی۔ اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ روحانیت اور ولایت کے مرکز حضور غوث الثقلین ہے، کوئی ان کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ اللہ بس ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں خوبصورت بات کہی کہ مثلش گر از اہل قرب جوئی گوئی، عبد القادر مسیل عبد القادر۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے نا کہ دنیائے ولایت میں عبد القادر کے غوث الثقلین کے مثل کوئی ہے تو آپ اسے کہہ دیجئے گا کہ عبد القادر اپنی مثل آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے چونکہ یہ اکابرین امت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مشائخ عظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو عقیدت کے نذرانے حضور غوث العظم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہے، پیش کیے جا رہے ہیں اور پیش کیے جاتے رہیں گے، اس میں اضافہ ہی ہے، کمی تو کہیں نظر نہیں آتی؟ جی اچھا، اس میں دیکھیے آپ جتنے بھی سلاسل کے اکابرین گزرے ہیں، ہماری امت کے جو بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، تو ابھی جو سلسلہ سہروردیہ کے سرخیل ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے چچا تھے شیخ ابو النجیب، وہ حضور غوث پاک کے مرید تو نہیں تھے لیکن بے انتہا عقیدت رکھتے تھے اور آپ کی مجلس میں جاتے تھے اور گھارا کے ظاہر باتیں بھی کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میں 14 سال میری عمر ہو گئی اور 14 سال میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، سارے علوم پڑھ لیے۔ کہتے ہیں میں اپنے چچا سے کہتا کہ آپ اتنی عقیدت کا اظہار ان سے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں میں آپ کو کسی دن لے کے جاؤں گا ان کے پاس۔ تو یہ 14 سال کی عمر میں لے کر حضور غوث پاک کے پاس گئے، تو حضور غوث پاک نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ کہا جی میں نے یہ پڑھ لیا۔ آپ نے کچھ سوالات پوچھے تو انہوں نے جواب دیے۔ حضور غوث پاک نے یوں کر کے ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ پھیرا، پھر سوال پوچھے تو ان کو کچھ بھی نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، پھر آپ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا
تو اب وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو علم میرا محو ہو گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا، اور اس کے ساتھ باطن کے علوم جو تھے وہ بھی اللہ نے میرے لیے روشن کر دیے۔ اب حضور غوث پاک نے جو جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تختی پر کچھ لکھنے سے پہلے اس کو مٹانا پڑتا، اس کو صاف کرنا پڑتا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پہلے صرف ظاہری علوم تھے، اب ہم نے آپ کو باطنی علوم بھی عطا یعنی کر پہلے اس کو اسکریچ کیا، بالکل نئی پلانٹیشن اس کے بعد کی۔ ہاں واہ۔ اب یعنی دیکھیے ایک لمحے کا یہ تصرف ہے، صرف ایک لمحے کا، یعنی جس کے لیے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کتب پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک کتاب پڑھنے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ جو فنون کی کتابیں ہیں وہ انہوں نے پڑھی بھی اتنی کمال تھی کہ 14 سال کی عمر میں جب بچے کو بھی ٹھیک سے لکھنا بولنا بھی نہیں آتا تو اس عمر میں وہ پڑھ چکے تھے، اور پھر کمال یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے اسی عمر میں اتنا نواز دیا کہ باطن کے جو سارے معاملات تھے وہ بھی صاف کر یہ جبھی تو فرمایا غوث الاعظم نے کہ لوگوں کے دل جو ہیں، قلوب جو ہیں، میرے ہاتھ انگلیوں کے درمیان، بالکل وہ فرماتے ہیں، جہاں چاہوں ان کو موڑ دوں۔ بالکل۔ اچھا یہ ابھی ہمارا جو خطہ ہے بر صغیر پاک و ہند کا، اس میں بڑے بڑے جو ممتاز اولیاء آئے اور ان سب کی عقیدت کا لیول بہت بلند ہے۔ حضرت سلطان العارفین کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت سلطان العارفین خود مادرزاد ولی ہیں، اور یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، عام بندے کو کیا پتا۔ ابھی آج کے دور میں بھی جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں اولیاء اللہ پر، ان کے مقامات پر، اور یہ اس طرح کے کچھ ہیں نااہل لوگ جو صرف فیس بک پہ بیٹھ کے اور جناب سوشل میڈیا کا سہارا لے کے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتے ہوئے بڑے تنزیہ اور بڑے گھٹیا انداز میں کہتے ہیں جی وہ فلاں صحابی نے ایسے کیا تو اگر ولایت ہوتی تو یہ کر دیتے۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کا تصرف، اس پر تو انشاءاللہ دلائل کسی اور پروگرام میں دیں گے۔ اب صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث پاک کے ماننے والوں میں اب حضرت سلطان العارفین جو خود مادرزاد ولی ہیں، ان کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے پہ نگاہ پڑنے سے غیر مسلمان ہو جاتے، باہر نکلتے تھے تو کفار جو تھے اس وقت کے ہندو اور سکھ وغیرہ جو تھے وہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے تھے۔ باقاعدہ والدین سے جا کر عرض کیا تھا کہ ان کے نکلنے کا ایک ٹائم مقرر کر دیں، وقت کا میں ایک جملے میں سمجھ دوں۔ تو آپ جو جملہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں زبان را شست شو باید با آب جنت الکوثر، کہ حضور غوث پاک کا نام لینے سے پہلے اپنی زبان کو آب کوثر سے دھو کے پھر غوث پاک کا نام۔ سبحان اللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ جو ناقدین تصوف ہیں، جی ہاں، انہوں نے جو اظہار عقیدت فرمایا غوث الاعظم سے، وہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ جی ہاں، یہ ایک کتاب میں لایا ہوں، اس کا پہلے تعارف کروا دوں۔ جی پلیز۔ تاریخ ابن کرم۔ اچھا، یہ ہمارے روحانی دوست ہیں پیر محمد طاہر حسین قادری، ضلع جنگ میں منگانی شریف ہے، اچھا، وہاں کے مشائخ کی اولاد میں سے ہیں، اور انگلینڈ کے سٹی برمنگم میں آج کل مقیم ہیں اور تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کیا بات۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، تذکرہ مشائخ قادریہ کتبیہ ہے۔ پہلی جلد میں عراق میں مدفون تمام مشائخ قادریہ کا تعارف کرایا گیا ہے، جس میں ایک بسیط مضمون حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اچھا ماشاءاللہ، اور وہ بزرگ جن کے حالات پہلے عربی کتابوں میں موجود تھے، ان کے حالات انہوں نے جمع کر کے اردو میں منتقل کیے ہیں۔ واہ واہ۔ اور اس کی جو دوسری جلد ہے وہ پھر پنجاب میں مدفون مشائخ قادریہ جو ان کے سلسلے کے ہیں، اس کا مطلب خزانہ ہی ہے، کتبیہ سلسلہ کے، ان پر مشتمل ہے۔ تو یہ بہت اچھی ہے۔ اس میں ہمارے محققین جو ہیں تصوف کے، پروفیسر ڈاکٹر نظامی صاحب وغیرہ، ان کے مضامین بھی شامل ہیں۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا ناقدین تصوف کے حوالے سے، ان میں بہت بڑا ایک اقلیت پسندی کے حوالے سے نام ابن تیمیہ کا بھی ہے۔ انہوں نے مجموعۃ الفتاویٰ میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ شیخ پابندی شریعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اپنے دور کے سب مشائخ سے بلند رتبہ ہیں۔ اللہ۔ اور آپ اپنے ذوق و وجدان پر ہمیشہ شریعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے سالک کو نصیحت فرماتے ہیں کہ سلوک کے راستے میں اپنے ارادے کو بالکل دخل نہ دو، بلکہ اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا کر دو۔ ہاں، کیا بات ہے۔ تو ایک میری چاہت ایک تیری چاہت۔ جی ہاں، اس کے اشارات جو ہیں وہ اگر آپ ان کی کتابیں حضرت غوث پاک کی اٹھا کر دیکھیں جو ان کے خطبات پر مشتمل ہیں، الفتح الربانیات، جلاء الخواطر اور فتوح الغیب وغیرہ،
تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کی تعلیم عین قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اور آپ کے جملے، آپ کا انداز تربیت بالکل قرآن مجید سے ماخوذ ہے، اور اپنی طرف سے آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر انسان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو جھوٹا لباس پہننے والے اور فقر کا ڈھونگ رچانے والے لوگ ہیں، ان پر غور کرو کہ ان سے پہلے اس طرح کے جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے، فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ تو تمہیں چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹ کو اپنے دعوے کی بنیاد نہ بناؤ۔ پھر کتے کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، پہرا دیتا ہے، اس کی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے، اسے دیکھ کے دم ہلاتا ہے، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے، حالانکہ اس کا مالک رات کو اس کو چند لقمے کھلاتا ہے، اور تم دن رات اپنے مالک کی نعمتیں کھاتے ہو، لیکن تم اپنے مالک کا حق شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ آئیے جناب، آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بدہضمی کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ناظرین بدہضمی کی شکایت ہو تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے نمک پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 7 مرتبہ پڑھ کر کھا لیں۔ اب اس میں میری گزارش ہوگی اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بدہضمی کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کچھ مزید پاتے ہیں تو روزنامہ 92 نیوز میں ضرور آرٹیکل کو دیکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ٹویٹر پہ ہمیں فالو نہیں کیا ہے تو فوراً سے پیشتر ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فیس بک پیج کو ہمارے لائک بھی کر لیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بس جناب جاتے جاتے آخر میں آپ کو پتہ ہے یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہو، بات یہ ہے کہ ان تمام محبتوں کا سلسلہ جا کر رکتا وہی ہیں جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابتدا بھی وہی ہیں، انتہا بھی وہی ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بس اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ کرے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں اسی عقیدے پہ، ہماری سانسیں رکیں تو انشاءاللہ اسی عقیدے پہ۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ محمد فیصل نقشبندی صاحب۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو میرے میرا، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم،
جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو میرے میرا جالیوں پر نگاہیں جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين